الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من الشرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات گزارشات و معروشات اللہ رب العزت کے لیے جو کائنات کا خالق مالک داتا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، درود و سلام کائنات کے رہبر اعظم رہنمائے اعظم شفیع المذنبین امام المتقین امام الحرمین والقبلتین جد الحسن والحسین جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے شمار لا تعداد درود و سلام۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں سمجھتا ہے کوئی خامی تو اس کا ایمان نامکمل ہے۔ صاحبو، ساتھیو، دوستو، بزرگو، قرآن عظیم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے خطبہ جمعہ المبارک میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ ذوالجلال اپنی اور اپنے پیغمبر کی تابعداری کرنے کی طرف رغبت لا رہے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہوئے، ہمیں رغبت لاتے ہوئے اور ہمیں حکم دیتے ہوئے، ترغیب دیتے ہوئے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر کی تابعداری کرنے والے،
اللہ اور اس کے پیغمبر کی بات ماننے والے ہیں، احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، یہ والے لوگ، یہ تابعداری کرنے والے، یہ اہل محبت، یہ اطاعت کرنے والے، یہ محمد رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چلنے والے، فرمایا یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کو میں ساتھ نصیب کروں گا 4 قسم کے لوگوں کا۔ اور یہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا من النبیین، نبیوں کا ساتھ، والصدیقین، سچے لوگوں کا ساتھ، والشہداء والصالحین، شہداء کا ساتھ اور صالحین کا ساتھ۔ یہ تو آپ سماعت فرماتے ہی رہتے ہیں، قرآن عظیم کا ترجمہ بھی یہی ہے، لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں، جو لیکچر میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں، کہ اس آیت میں دراصل اللہ ذوالجلال نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے، کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ لوگوں جنت میں جانے کے متمنی تو سارے ہیں، جنت حاصل کرنے کا شوق تو سبھی کو ہے، لیکن محمد رسول اللہ کے محلے میں رہنا چاہتے ہو؟ اور بولو رہنا چاہتے ہو؟ آپ صبح اٹھیں، اپنے محل سے نکلیں تو سامنے سے صدیق اکبر چلے آ رہے ہیں، ادھر نظر اٹھائیں تو سامنے سے عمر بن خطاب نظر آ رہے ہیں، اور آپ کی ادھر نظر اٹھے تو جناب حسنین کریمین چلے آ رہے ہوں، آپ ادھر نظر اٹھائیں عثمان ذوالنورین تشریف لا رہے ہوں، اور سلام سلام کی آواز میں۔ کیا ہم یہ سب چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس آیت میں اللہ نے سمجھایا پھر آپ کو 4 قسم میں، اصل میں 4 قسم کے لوگ آپ کو بننا پڑے۔ من النبیین، اصل میں جو بات سمجھائی ہے، یا تو آپ کو نبی ہونا پڑے گا، جو ممکن نہیں ہے، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، لا نبی بعدی، فرمایا یہ مہر نبوت محمد رسول اللہ کی شکل میں، نبوت کے محل کی آخری اینٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام اعظم، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، کوئی نبی نہیں ہے، تو ہم نبی نہیں ہو سکتے، کائنات کا کوئی بھی شخص محمد رسول اللہ کے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ من النبیین، فرمایا والصدیقین، اور پھر سچے ہو کے دکھاؤ، سچے بن کے آؤ، میرے صدیق جیسا ایمان لے کے آؤ۔ ایمان کیسا؟ کہا کائنات کے امام، اور کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جیسی بھی ہے، کہا عمر بن خطاب کی اس سے بھی زیادہ ہے، اور جب منہ پہ ملال دیکھا تو کہا عائشہ فکر مند کیوں؟ کہا اللہ کے پیغمبر سوچا تھا صدیق کا نام لیں گے۔ نبوت کے تاج والے نے فرمایا عائشہ تم صدیق کی نیکیوں کی بات کرتی ہو، غار میں میرے ساتھ گزاری ہوئی راتوں میں سے، اللہ اللہ، غار میں میرے ساتھ گزاری ہوئی رات، صدیق کی نیکیاں تو اس رات کی بھی آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ۔ صدیق کی کیا بات، صدیق جیسا ایمان، اللہ اللہ۔ یہودی لے کے آئے، دربار نبوت میں آئے، کہا ہمارے مبلغ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے آپ کے یار صدیق نے۔ پوچھا صدیق تھپڑ کیوں مارا ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کا رب مسلمانوں سے اپنے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مال مانگتا ہے، نعوذ باللہ مسلمانوں کا رب بھوکا ہو گیا ہے۔ صدیق کی صداقت نے، صدیق کے ایمان نے گوارا نہیں کیا، صدیق کا ہاتھ اٹھا اور اس یہودی مبلغ کے منہ پہ میں نے تھپڑ مارا۔ انہوں نے کہا دربار نبوت میں کھڑے ہو کے یہودی کہتے ہیں صدیق غلط بیانی کر رہے ہیں، ان سے کہیں اگر یہ سچے ہیں تو اپنی سچائی کے لیے گواہی لے کے آئیں۔
محمد الرسول اللہ کا انصاف والا دربار نبوت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا صدیق گواہی لے کے آؤ. کہا اللہ کے پاک پیغمبر جس وقت آپ کا صدیق وہاں تھا اس وقت صرف صدیق تھا، باقی یہ سارے یہودی تھے، میرے پاس گواہی کوئی نہیں ہے. کہا صدیق یہ دربار نبوت ہے، انصاف والی عدالت ہے، یہاں گواہی پیش کرنی پڑے گی یا اپنا صداقت والا چہرہ پیش کرنا پڑے گا تھپڑ کھانے کے لیے. آسمان سے آسمان والے نے جبریل کو پکارا. جبریل میرے پیغمبر سے جا کے کہہ اگر کائنات روئے زمین پہ صدیق کی صداقت کی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہے. آسمان سے جبریل آتا ہے، اللہ ذوالجلال کا پیغام لے کے آتا ہے. اگر صدیق کی صداقت کی گواہی زمین پہ دینے والا کوئی نہیں ہے، عرش معلا سے اللہ ذوالجلال خود گواہی دیتا ہے میرے صدیق سچا. کہا صدیق اللہ نے تجھے مدینے میرے ساتھ جانے کے لیے کہا ہے. کہا صدیق اللہ نے تجھے آسمان سے سلام بھیجا ہے. صدیق کی آنکھیں نم کپ کپاتے ہونٹوں سے پوچھا میرے پیغمبر اللہ نے ابو بکر کا نام لے کے کہا ہے، کیا ابو بکر کا نام لے کے سلام دیا ہے؟ کہا ابو بکر اللہ نے تیرا نام لے کے سلام دیا ہے، تیرا نام ہی لے کے پیغام دیا ہے. یہ صدیق اور یہ سچے لوگ من النبیین انبیاء کا کیسے کیسے درمیان میں آرا رکھ کے جسم کو دو حصوں میں چیر دیے جانے والے اور آگ میں زندہ جلانے کے لیے امام الناس کو ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں پھینک دیے جانے والے، اپنے مانگ مانگ کے کئی سال بڑھاپے میں اپنے بچے جو ماں کے لیے کہا ابراہیم جاؤ اپنے اسماعیل کو بھی چھوڑاؤ، اپنی پیاری زوجہ کو بھی چھوڑاؤ، جنگل بیابان میں چھوڑاؤ، پہاڑوں کی وادی میں چھوڑاؤ. نہیں پوچھا اللہ نہ تو بستی ہے، نہ کوئی نگری ہے، نہ کوئی عوام ہے، نہ کوئی دائیں ہے، نہ کوئی بائیں ہے، نہ کوئی رزق ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی کھانے کے لیے ہے، نہ کچھ پینے کے لیے ہے. اللہ کہاں چھوڑ کے آؤں؟ اللہ نے کہا ابراہیم ازمیش چھوٹی ہے، آ تجھے اور ازمیش دیتا ہوں. بیٹا بھی تیرا ہو، چھری بھی تیری ہو، آنکھیں بھی تیری ہو، دل بھی تیرا ہو، جگر بھی تیرا ہو. کاٹ دے گردن، بہا دے پوچھا. اللہ نہیں پوچھوں گا. 70,000 اللہ بھائی نے انعام کیا دے گا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم 70,000 نبیوں کا بابا بنا دوں گا، امام الناس کا سرٹیفکیٹ عنایت کر دوں گا. کون سے نبی؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ انبیاء کی جماعت ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والشہدائی. اور کون سے شہداء؟ ناک بھی کٹا ہوا، آنکھیں بھی نوچی ہوئی، اور کان بھی کٹے ہوئے، اور جگر بھی چھلنی، کلیجہ بھی چبایا ہوا. یہ کون سے صحابہ جن کو کبھی غسیل الملائکہ کا خطاب ملا؟ اور یہ کون سے جانے نشاور کرنے والے اور کبھی سولی دیا ہوا، آنکھوں سے آنسو ہیں، اور کہا خباب تمہیں اتار دیتے ہیں سولی سے اور کیوں روتے ہو؟ ایک مرتبہ کہہ دو کہ آج میری جگہ پہ کائنات کے امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے. اور کہا کملیو اور بے وقوفو جہالت کے اماموں، اور تم تو خباب کی بات کرتے ہو کہ خباب کی جگہ پہ محمد الرسول اللہ ہوتے. میری 100 جانیں ہو، ایک ایک کر کے تم کاٹتے چلے جاؤ. میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا امام الانبیاء کے جسم میں کانٹا نہیں چلے. یہ کون سے لوگ تھے اور یہ کون سے لوگ؟ آواز آئی محمد رسول اللہ نے میدان جہاد کی طرف پکارا ہے اور کہا غسل تو کرتے جاؤ ایک رات کے دلہا، ایک رات کے دلہا غسل تو کرتے جاؤ. کہا پیغمبر نے آواز دی ہے غسل کرنے کے وقت اتنا وقت ضائع کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے.
بیوی نے کہا آقا غسل کرنے والا تھا. مصطفیٰ نے فرمایا پریشان کی ہوتی ہو، میں نے آسمان کے فرشتوں کو دیکھا ہے وہ اس غسیل الملائکہ کو غسل دے رہے. یہ کون لوگ تھے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قافلہ چلا جا رہا. یہ صالح لوگ، یہ لوگ نیک لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے اور ویسے ہی رفع حاجت کے لیے جیسے بیٹھتے ہیں اور ویسے ہی اٹھ کے چل دیے. ساتھیوں نے پوچھا آپ نے تو کچھ کیا بھی نہیں ہے، تو ایسے ہی بیٹھے ہیں اور چل دیے ہیں. کہا میں سفر میں تھا محمد رسول اللہ کے ساتھ، میں نے آقا کو دیکھا تھا یہاں پہ آقا رفع حاجت کے لیے پیشاب بیٹھے تھے. مجھے پیشاب وغیرہ تو نہیں تھا، لیکن جیسے آقا بیٹھ کے اٹھے تھے میں ویسے بیٹھ کے اٹھا ہوں. میرے مصطفیٰ نے ایسے کیا تھا. اور کیسے لوگ تھے یہ؟ اور اللہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اگر آپ کے سامنے کھانا پیش کیا جائے اس شخص کے سامنے جس نے اپنی زندگی میں سوائے درختوں کے پتوں کے اور سوائے جنگل کے مخصوص پھلوں کے یا ایک آدھ قسم کے کھانے کے زندگی میں کبھی کھانا جنگل میں کھایا ہی نہ ہو، یہ پل بڑھ کے جنگل میں جوان ہوا ہو، اور ایسے کسی شخص کو آپ بلا کے شہر کی جدید روشنیوں میں بٹھا کے اسے آپ کہیں کہ آپ کے سامنے میں کھانا پیش کرنے لگا ہوں، نہ آپ کی آنکھ نے ایسا کھانا دیکھا نہ آپ کی زبان نے ایسا کبھی کھانا چکھا. اس کے سامنے آپ جو کچھ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ساری اس کے سامنے رکھیں، تو اس بندے سے کہیں کہ یہ کتنے اعلیٰ کھانے ہیں، تو وہ کہے گا ہاں یہ کتنے اعلیٰ کھانے ہیں. یہ پوری کی پوری کائنات اللہ کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین سے لے کے آسمان تک ایک مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت اس کائنات کی اللہ کے سامنے نہیں ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک لمبا چوڑا صحرا ہو، کروڑوں میل ادھر پھیلا دے اسے، اربوں میل ادھر پھیلا دے اسے، اور اس کے درمیان ایک بندے کی انگوٹھی پڑی ہو، جتنی اس انگوٹھی کی اس صحرا کے مقابلے میں اوقات ہے اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنی بھی اوقات اس کائنات کی نہیں. اور سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ زمین میں اتنے اتنے بڑے سیارے ستارے آسمان میں کہ ہماری جو زمین ہے اس کے سامنے سوئی کی نوک جتنی بھی نہیں ہے. اور کائنات کا نقشہ اٹھائیں تو زمین بمشکل ملتی ہے. تو اس زمین میں بیٹھا ہوا جو سوئی کی نوک جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی، اس زمین میں بیٹھا ہوا جو اس کائنات کے اس محلے کے مقابلے میں بھی سوئی کی نوک جتنی حیثیت نہیں رکھتا، وہ لوگ بھی اس کائنات میں خدا بنے بیٹھے. ان کو بھی ان کی حاجت روائی، ان کی مشکل کشائی، اور ان میں وہ صفتیں جو اللہ رب العزت کی ہیں اس میں اس شخص کے نہیں. اور جس کائنات میں رہتے ہو وہ سوئی کی نوک جتنی بھی نہ ہو، اور جس محلے میں رہتے ہو اس محلے کے مقابلے میں اس سر کا حجم ایک سوئی کی نوک جتنا بھی نہیں ہے. اور یہ بیٹے دیتا ہے لوگوں کو، یہ اولاد دیتا ہے، یہ بارش کا مالک ہے، یہ نفع نقصان کا مالک ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تیری کبریائی کی قسم، روزانہ اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کریں. توحید پرستو، آپ اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو ایسا بنایا کہ آپ صبح اٹھ کے کہتے ہیں اللہ تیری کبریائی کی قسم ہے، نہ تیری ذات جیسی کسی کی ذات ہے، نہ تیری بات جیسی کسی کی بات ہے، نہ تیری صفات جیسی کسی کی صفات ہے. تیری ذات میں تیرا شریک کوئی نہیں، تیری بات میں تیرا شریک کوئی نہیں، تیری صفات میں تیرا شریک کوئی نہیں، اور تیرے اختیارات و تصرفات میں تیرا شریک ہی کوئی نہیں.
اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی. وہ اللہ جس کے سامنے یہ پوری کائنات ایک سوئی کی نوک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، وہ اللہ کہہ رہا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. کائنات کے لوگوں، اللہ بات لمبی کر کے کہہ رہا ہے یہاں پہ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اور کائنات کے لوگوں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ ساتھ کتنا اعلیٰ ہے. اللہ کے سامنے کائنات کا ذکر تو اللہ کہتے ہیں کائنات یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اب مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور میرے پیغمبر کہتے ہیں اور کائنات، اور یہ کائنات تو صرف فجر کی 2 سنتوں کے برابر بھی نہیں ہے، اور یہ کائنات تو عصر کی ایک نماز کے برابر بھی نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی 2 سنتوں اور عصر کی نماز کے متعلق فرمایا جس کی یہ ضائع ہو گئی اس کی پوری کائنات جتنا یہ نقصان بنتا ہے اتنا نقصان ہو گیا، اس سے بھی زیادہ ہو گیا اس بندے کا نقصان. اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، فجر کی 2 سنتوں جتنی حیثیت نہیں ہے کائنات کی. اور جو اللہ اتنی لاپرواہی سے کائنات کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اور تمہیں پتہ نہیں ہے میرے نبیوں کا، میرے صدیقوں کا، میرے صالح لوگوں کا اور میرے شہداء کا ساتھ کتنا اعلیٰ ساتھ ہے. اور اگر اللہ یہ لینا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے پیغمبر کی تابعداری اس انداز میں کریں جس طرح انہوں نے کی ہے. اس طرح تابعداری کریں، جس طرح محبت کا ثبوت انہوں نے دیا ویسے محبت کا ثبوت دے. جیسے تابعداری انہوں نے کی، کہا بیٹھ جاؤ تو جوتوں میں بیٹھ گئے، اور کہا آ جاؤ تو لڑکھڑاتے ہوئے اپنے پاؤں کے بل نہیں، اپنے ہاتھوں کے بل، اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئے. اور کہا گھٹنوں کے بل کیوں چلتے آ رہے ہو، آج کھڑے ہو کے آؤ. کہا آپ نے کہا نہیں تھا کہ کھڑے ہو کے آئے. اور کسی جگہ پہ فرمایا میرے صحابہ فجر کی نماز پڑھو میرے پیچھے اور میدان جنگ کی طرف چلے جاؤ. سوچنے والے نے سوچا کہ میری گھوڑی، میری سواری بڑی تیز ہے، اگر میں جمعہ محمد رسول اللہ کے پیچھے ادا کر لوں پھر بھی میں مطمع نظر جو ان کا ہے وہ پورا ہو جائے گا اور میں جہاد میں بھی شریک ہو جاؤں گا، فجر کی نماز بھی پڑھوں گا، خطبہ محمد رسول اللہ کی نبوت والی زبان سے مسجد نبوی میں بیٹھ کے سنوں گا. کتنی سعادت والی بات ہے، کتنے شرف والی بات ہے، کتنی رفعت والی بات ہے، کتنی اعلیٰ بات ہے. محمد رسول اللہ کی نبوت والی نظر صحابی کے چہرے پہ پڑی اور کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ کا مطلب کیا ہے. اور کہا میرے صحابی وہ لوگ جو چلے گئے میدان جہاد کی طرف محمد رسول اللہ کی بات کو سمجھتے ہوئے، بات تیرا بڑی اچھی ہے، خیال بڑا اچھا ہے، سوچ بڑی اچھی ہے، لیکن تو ساری زندگی محمد رسول اللہ کے پیچھے جمعے ادا کرتا رہے، اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جس مقام کو وہ پا گئے. کیسے لوگ. اور یہ انبیاء کی جماعت، صدیقین کی جماعت، اور پھر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اتنے دن آگ نہیں جلی، چولہے میں آگ نہیں جلی. اور کبھی یہ سوچا بھی ہے کہ جلی کیوں نہیں ہے. دربار نبوت سجا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مہمان آئے ہیں. آپ نے فرمایا سلمان فارسی میرا مہمان کھانا چاہتا ہے، جاؤ میرے کسی گھر میں لے جاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ. دروازہ کھٹکھٹایا، نبوت والا گھر ہے، ام المومنین ہیں. اندر سے پوچھا کون؟ عرض کی سلمان فارسی. کہا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی دربار نبوت سے آیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان لے کے آیا ہوں.
کہا کس غرض سے لے کے آئے ہو؟ کہا کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اندر سے آواز آئی، سلیمان فارسی محمد کے مہمان کے لیے اور ہمارے لیے آج گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کون سے آقا؟ میرے نبی فرماتے ہیں میں اشارہ کروں، یہ احد پہاڑ اللہ سونے کا کر دے، فنگر بات میں نیچے آئے۔ میرے پیغمبر کی نبوت والی انگلی بات میں نیچے آئے، اللہ اس سے پہلے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے۔ اور آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں خوش قسمت جنہوں نے احد پہاڑ دیکھا ہے، جنہوں نے نہیں دیکھا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سب کو زیارت نصیب کرے، اللہ سب کو اسی رمضان المبارک میں لے جا۔ تیرے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو کائنات کو کہتا ہے کہ بچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو اللہ یہ 5 4 10 لاکھ تیرے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ سب کو خیر ڈال۔ بلند آواز سے کہنا اللہ سب کو اسی رمضان المبارک میں جتنے تشریف فرمائے، میری بہنیں تشریف فرمائے، مائیں، اللہ سب کو مدینہ الرسول کی حاضری نصیب فرما، اللہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کی سعادت نصیب فرما، اللہ قبولیت والا عمرہ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ احد پہاڑ جنہوں نے دیکھا ہے تو کتنا لمبا چوڑا ہے، لیکن مال اپنے لیے تو مانگا ہی نہیں ہے نا۔ کیوں آگ نہیں جلی؟ دوسرے گھر میں گئے سلیمان فارسی، پھر تیسرے میں گئے، پھر چوتھے میں گئے، پھر 5ویں میں گئے، پھر 6ٹھے میں گئے، محمد رسول اللہ کے سارے گھر دیکھے، کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا۔ نبوت والا گھر ہے، کائنات کا سالار ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، امام الانبیاء ہے، کائنات کا فخر ہے، کائنات کا امام ہے، کائنات کے دولت اور خزانوں کا مالک ہے، لیکن گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ قیامت تک آنے والا کوئی غریب سے غریب امتی اپنے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں لے کے نہ آئے کہ محمد رسول اللہ کے گھر میں تو کھانے پکتے رہے ہیں، میں تو غریب ہوں۔ اللہ نے کہا غریب پریشان نہیں ہونا، جب بھی تجھے اپنا بجھا ہوا چولہا نظر آئے میرے محمد رسول اللہ کے چولہے دیکھ لینا، تجھے صبر آ جائے گا۔ تیری خاطر برداشت کی ہے، میری خاطر برداشت کی ہے یہ بھوک۔ مال آیا ہے، آقا نے اپنی نبوت والی چادر بچھائی ہے، مال اوپر ڈالتے جا رہے ہیں، صحابہ لا کے آقا تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ مدینے کے گھروں میں بھی خوشی ہے، آقا کے بھی گھروں میں خوشی ہے۔ مومنوں کی مائیں سوچتی ہیں آج تو ہمارے گھر میں بھی کھانے کی کھلی بہار آئے گی، کھلا کھانا آئے گا، جتنا مال آیا۔ اور شام کا سورج غروب ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال تقسیم کیا، اور آپ کو جب یہ یاد آئے آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے، آپ کے کلیجے کو ہاتھ نہ پڑے، اور آپ کپ کپائے نہ کہ اللہ اتنی بڑی قربانیاں، اتنا مال آیا۔ آقا نے اپنی نبوت والی چادر اٹھائی، ایسے کر کے جاڑی اپنے کندھے پہ رکھی، نبوت والی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں، اور اٹھا کے آقا نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے غریبوں کے لیے، اپنی امت کے کمزوروں کے لیے، اپنی امت کے پیاروں کے لیے، اپنے مالوں کو قربان کرنے والوں کے لیے، اپنے مالوں کو جہاد کے لیے دینے والوں کے لیے، اپنے مالوں کو مسجدوں کے لیے دینے والوں کے لیے، اپنے مالوں کو طوبہ ڈسپینسری اور طوبہ جیسے اداروں کو دینے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دکھایا۔ محمد رسول اللہ نے اپنی نبوت والی چادر اپنے کندھوں پہ رکھ کے نظریں آسمان کی طرف اٹھا کے کہا اللہ تو گواہ ہو جا، تیرا نبی محمد دیکھ لے اپنے گھر میں کچھ نہیں لے کے جا رہا۔ اللہ 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 کچھ نہیں لے کے جا رہا، خالی ہاتھ جا رہا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ کوئی قیامت تک یہ نہ کہہ سکے کہ مال تقسیم کرنے سے غربت آ جاتی ہے، مال تقسیم کرنے سے بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسی باتوں کا سہارا لیتے ہیں کہ جی ان کو کھلانا اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ بندے تو اللہ کے ہیں۔
بھئی اگر ایسی کوئی حدیث آپ تک پہنچتی ہے اس کے مقابلے میں ایک حدیث کے مقابلے میں 99 دوسری بھی ہیں، اور قرآن کی ڈھیروں آیات ہیں جس میں اللہ تقسیم اور غربت کی حالت میں بانٹنے کے لیے رغبت دلا رہا ہے۔ یہ صحابی رسول آئے ہیں، کہا اللہ کے پیغمبر میں نے ساری رات کسی کا کنواں میں نے چلایا ہے، میں نے ساری رات محنت کی ہے، اللہ کے پیغمبر یہ ایک مٹھی کھجوروں کی ملی ہے مجھے، میں اس کو جنگ کے مال کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے اپنی نبوت والی نظر اٹھائی، چہرے پہ مسکان آئی، آقا نے صحابہ کو آواز دی، آقا نے کہا میرے صحابہ، میرے اس صحابی کی یہ ایک ہاتھ کھجورے لے جاؤ، یہ جتنے مال کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں انہیں سب کے اوپر بکھیر دو، اللہ جب اس کا اجر لکھے گا ان ڈھیروں کے برابر اس صحابی کا بھی اجر لکھ دے گا۔ اور پھر یہ کون لوگ تھے؟ کہا سابقون الاولون والے، اور کہا ایک مٹھی دینا یہ غریب اور یہ پھٹے ہوئے لباسوں والے، یہ کھجی پہنے والے، یہ بے سر و سامانی کی حالت میں آنے والے، یہ 313 بغیر گھوڑوں کے آنے والے، اب بغیر تلواروں کے آنے والے، بغیر زرہ کے آنے والے، بغیر ڈھال کے آنے والے، یہ غریب جب پھر چلتے زمین پہ ہے نا، ان کے قدموں کی آہٹ آسمانیں جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اللہ، یہ غریب، یہ کمزور لوگ، میرے پیغمبر کے یہ ساتھی، اگر محمد کے محلے جنت الفردوس میں آقا کے گھر کے سامنے گھر لے کے رہنا چاہتے ہو تو اللہ کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اصل میں اس کا مفہوم یہ ہے میرے نقطہ نظر سے کہ اس طرح کے بن کے آؤ، تابعداری اس طرح کی لے کے آؤ اگر تم یہاں رہنا چاہتے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آسائشیں فرعون والی مانگے، مرتبہ موسیٰ والا مانگے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ سب جنت میں جائیں گے، ہمیں یقین ہے، کہیں آمین۔ ہم انشاءاللہ سب جنت میں جائیں گے، لیکن میرے دوستو اللہ ہم سے جو چاہتا ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کی امت کو سب سے زیادہ سعادتیں کیوں عطا کی ہیں، سب سے زیادہ عظمتیں کیوں عطا کی ہیں، سب سے زیادہ رفعتیں کیوں عطا کی ہیں؟ اس لیے عطا کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا کام آپ کے کندھوں پہ ڈالا۔ یہ سجاد انور منصور صاحب، یہ ان کا پورا خاندان، ان کا گھر، ان کا بچے، جب سے ہم نے آنکھ کھولی خدمت خلق کا کام، جب سے ہم نے آنکھ کھولی یہ ڈسپینسریاں، یہ واٹر پلانٹ، یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تعمیری سوچ کے لیے کبھی تحریر، انہوں نے تحریر کو علماء کا سفیر بنایا، اور علماء ہیں جو محمد رسول اللہ کے مسلح کے وارث۔ یہ ان کا کام نہیں ہے، صرف دین کا کام کرنے والے خوش قسمت ہمارے چودھری افتخار سندھو صاحب، سکول کے ذریعے میں نے دیکھا کہ آج سے کئی سال پہلے ایک چھوٹا سا سکول ہے، مجھے جانے کا اتفاق ہوا تو اسی سکول میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ کمال ہے کہ سکول میں مسجد بنانے والا کون سا بندہ ہے، تو پتہ چلا کہ چھوٹا سا سکول ہے اور اس میں افتخار صاحب نے ایک مسجد بنائی ہوئی ہے، اور اب بھی سکول میں مسجد بھی اور مدرسہ بھی۔ بھئی ہم سب گناہگار ہیں، ہم بھی گناہگار، میں بھی گناہگار، یہ بھی گناہگار، غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی اور گناہ بھی ہوں گے، لیکن نبیوں کے مشن میں سے کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے تو نبیوں کے محلے میں جگہ ملے گی۔ یہ ہمارے کندھوں پہ انبیاء والا کام ڈالا گیا ہے، اور پھر ان تکلیفوں کے بدلے میں اجر پتہ کیا رکھا گیا ہے؟ اللہ ذوالجلال کسی بندے کے لیے جنت میں کسی اعلیٰ مقام کا تعین فرما دیتے ہیں۔
کہ یہ جو بندہ ہے نا سامنے بیٹھا ہوا، یہ جو سفید بالوں والا بزرگ ہے نا، یہ جو ٹوپی پہنے بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، یہ جو نوجوان بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو میں نے سیدنا بلال کی دیوار کے ساتھ سانجی دیوار والا گھر لکھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں فرشتے اللہ یہ سجاد انور منصور ہے، اس کی تو نیکیاں اتنی نہیں ہیں، یہ طاہر مصدق کی تو نیکیاں اتنی نہیں ہیں کہ یہ بلال کی ہمسائیگی کا شرف حاصل کر سکے، اس کی تو نیکیاں ایسی نہیں ہیں، اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں، اس نے انبیاء کے مشن کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا نہیں ہے، اس نے اپنے کندھوں پہ وہ وزن اٹھا کے وہ تکلیفیں برداشت کی نہیں ہے، اس نے وہ بھاگ دوڑ نہیں کی، اپنی جان کو جوکھوں میں نہیں ڈالا، اپنی گردن کو اسلام کے لیے وقف نہیں کیا، اپنے بچوں پہ وزن نہیں ڈالا۔ حدیث کا مفہوم آپ کو بیان کر رہا ہوں، اللہ اس بندے کو کوئی ایسی تکلیف دیتے ہیں، بھئی میں تو 1:30 بجے کے حساب سے گفتگو کر رہا ہوں، 1:05 چلیں شکر ہے آپ نے مجھے بتا دیا، ورنہ میں تو اپنی گفتگو کا مومنٹم وہ بنا رہا تھا کہ 1:30 بجے ختم کرنا ہے، میں نے اس لیے 2-3 مرتبہ ٹائم دیکھا کہ ابھی تو 20 منٹ پڑے ہیں۔ جی انشاءاللہ پھر میں 1-2 منٹ میں اپنی بات کلوز کر لیتا ہوں، اصل میں سوری مجھے علم نہیں تھا، ورنہ میں نے اگر آپ کا ٹائم 1:05 تھا تو میں نے 1 بجے اپنا خطبہ ختم کر دینا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء یہ ہمسائیگی اس بندے پہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی پریشانی، ایسی تکلیف، ایسی مصیبت اس پہ مسلط ہو جاتی ہے جس پہ وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سمجھتے ہیں نا ہماری دعائیں پتہ نہیں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس تکلیف، اس پریشانی اور اس مصیبت کے بدلے آپ کو اتنی نیکیاں عطا کر دیتے ہیں کہ آپ جنت میں اس مقام کے حقدار ٹھہرا دیے جاتے ہیں جس کا تعین آپ کے لیے ہو چکا۔ اس لیے یہ غربت سے، یہ پریشانیوں سے صبر کیا کریں، اور دین کے لیے جتنا بھی کام کر سکتے ہیں کریں۔ اس کے لیے 3-4 چیزیں ہیں کہ کوئی مال کے ساتھ کر سکتا ہے، کوئی صلاحیتوں کے ساتھ کر سکتا ہے، کوئی تحریریں اور اشتہار کی سفارت کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ چیز دین اسلام والوں نے سینڈ کی ہے، اس کو آگے سینڈ کر دیتا ہے، اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ایسے کر کے اپنے سفید بالوں کو ہاتھ میں لے کے کہتا ہے اللہ یہ جو محمد کے مشن پہ ہے تو ان کی خیر فرما صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ جسم میں اتنی جان نہیں ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، صلاحیتیں نہیں ہیں، اللہ زبان ہے، اس سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، وہ دعا کر کے بھی اس مشن میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق کہا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہی تو ہیں جو اللہ کا گروہ ہے، اور یہی تو ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں اور کامیابیاں سمیٹنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔